الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تعلیم کے سلسلے میں سب سے اہم تعلیم وہ قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلیم اس کے بعد میں آتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ نہ میں MBA ہوں، نہ میں نے انجینئرنگ کیا ہے، نہ میں نے دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کی ہے۔ میں صرف ایک عالمیت کی ہوں اور SSC کی ہوں، اس سے زیادہ تعلیم تو میرے پاس نہیں تھی اور عالمیت میں اور فضیلت میں۔ مگر میں آج یہ بات محسوس کرتی ہوں، جو رب کی تعلیم میں جو بھلائی ہے، جو رب دنیا کے کوئی بھی علم میں نہیں، ہر دنیا کا علم سے زیادہ آگے اللہ کا علم ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ تم قرآن اور حدیث کو سیکھو، تو میرے لیے صرف ایک ہی تعلیم جو قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کے باتوں کی تعلیم ہے، وہ تعلیم الحمدللہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی کا سبب بنی۔ میں اس سارے لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ اللہ کے حکام پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ کامیابی عطا کرے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ بات بالکل صحیح ہے۔ علم یا عالمیت انسان کو اللہ سے ڈرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہے، اللہ سے تو اس کے بندے میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندے میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے، تو جس کے پاس علم ہو وہ اللہ کے بارے میں کیسے کہانیاں بنا کے پیش کر سکتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کی ماں سے یہ کہا کہ تیری بیٹی 1000 بیٹوں سے بہتر ہوگی؟ تو کیا جانتی ہے؟ میں جانتا ہوں۔ اور خاص کر سے میں ہماری بہنوں کو بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے لڑکیوں کو آگے بڑھنے سے بہت زیادہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مسلمان لڑکیاں ہیں، ہم کو ایسے ہی رہنا ہے، ویسے ہی رہنا ہے۔ مگر میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس بات کو نازل کیا جبکہ مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ سے دعا کیے تھے کہ اے اللہ تو مجھے ایک بیٹا دے گا، میں تیرے دین کی خدمت میں چھوڑ دوں گی۔ تو اس کے بعد ان کو اللہ نے بیٹی دی، افسوس سے کہنے لگی کہ اے اللہ میں نے تو تجھ کو بیٹا مانگا تھا، اگر بیٹا دیتا تو میں یہ خدمت میں چھوڑ سکتی تھی، تو نے تو مجھے بیٹی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ کو کیا معلوم، یہ بیٹی تیرے 1000 بیٹوں سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہوگی، تو کیا جانتی ہے؟ میں جانتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے فرمایا ہے کہ تجھ کو کیا معلوم، یہ بیٹی تیرے 1000 بیٹوں سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہوگی، تو کیا جانتی ہے؟ میں جانتا ہوں۔ اصل میں قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 34 میں مردوں کو حاکمیت دے کر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہے، تو بیٹی 1000 بیٹوں سے زیادہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ یا اللہ تو مجھے ایک بیٹا دے گا، اسے میں تیرے دین کی خدمت میں چھوڑ دوں گی، ایسا مریم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن مریم علیہ السلام نے کہا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، یا اللہ جو بچہ میرا پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، ایسا کہا۔ اور یہ بہن نوہر شیخ کے کہنے کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں کہا یہ بیٹی تیرے 1000 بیٹوں سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہوگی، تو کیا جانتی ہے؟ میں جانتا ہوں، ایسا نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے، بات مریم علیہ السلام بھی جانتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35-36 پڑھ لیجئے، بات صحیح سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت یاد کرنے کی لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا، اے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کی ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا۔
تو کہنے لگی کہ پروردگار میرے سے تو لڑکی ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا، اللہ کے ساتھ جوڑنا ایک کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلا تم اللہ کے نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس سے ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے؟ جو لوگ دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے ان کو حق اور باطل کو باطل بتانا ہے، لیکن حق اور باطل کو مکس کر کے بتانے سے بچنا چاہیے۔ جس بات کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ حلال اور حرام کی بات ہے، مطلب جنت اور جہنم کی بات ہے۔ اگر یہ سب ہے حقیقت ہے تو پھر لوگ غلط فہمی کیوں پھیلا رہا ہے؟ اس کے جواب یہ ہے، مثال کے طور پر قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36 کا مفہوم یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو اللہ کے یعنی اللہ کے مسجد کے خدمت کے لیے لگا سکتا ہے۔ یہ آیت کو لے کر لڑکیوں کو ایکسٹرا فضیلت دے کے لڑکیوں کے تعلیم پر زور دینے کے لیے لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہنے والے بہن لڑکیوں کے لیے ایک کالج چلا رہا ہے اور اس کالج کے لیے اسٹوڈنٹ کا ضرورت ہے کر کے کسی نے کہا تو بات غلط ہو جائے گا کیا؟ بات صحیح ہو یا غلط کچھ بھی ہو، یہ بہن نوہرا شیخ نے تروپتی میں لڑکیوں کے واسطے ایک مدرسہ بنانے کے لیے گورنمنٹ سے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کا پرمیشن لے کے گراؤنڈ اور 6 فلور بنا ڈالا۔ گورنمنٹ نے کام رکا دیا، دھوکے سے کام پھٹانے میں مسلمان بھی کم نہیں ہے کر کے ایک ریمارک مسلمان کے اوپر اسی کام کی وجہ سے ہو گیا۔ بچوں کے پڑھائی کے اوپر رکاوٹ ہوئی یہ واقعہ اصل میں ہر مسلمان کے دل کو گہری چوٹ پہنچایا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اللہ کی مدد نہیں آیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ سے نافرمانی کرنے والا ایک بڑی کمپنی نے اس مدرسے کا فائنانس کیا ہے۔ وہ کمپنی ہے ہیرا گروپ کمپنی، جو انڈیا، چائنا، کینیڈا، ویسٹ افریقہ اور گلف ملکوں میں 19 الگ قسم کے تجارت میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کمپنی کا نافرمانی یہ ہے کہ اس کمپنی کے 15,000 انویسٹروں نے مل کر ایک عورت کو کمپنی کا حاکمیت یعنی CEO بنایا۔ شریعت عورت کی حکومت کو اجازت نہیں دیتے ہیں۔ چاہے کتنا بھی بڑا سا بڑا معاملہ پریشانی کا کیوں نہ آ جائے، ہمارے ممبر سپورٹ کرتے ہیں کہ میڈم آپ جو بولیں گے وہ بالکل صحیح رہے گا، آپ فیصلہ لے سکتے ہو۔ تو ڈیسیشن لینے کے لیے مجھے پورے چانسز ڈائریکٹرز اور ممبرز دینے کی وجہ سے میں ایزیلی ان چیزوں کو جو ہے الحمدللہ ہینڈل کرتی ہوں۔ قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس واسطے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، لیکن آفس، کمپنی وغیرہ میں CEO الٹا مردوں کے اوپر حاکم ہے۔ CEO کو اپنے کمپنی میں کبھی مرد کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینا پڑتا ہے، مرد سٹاف کو سزا کے طور پر تنخواہ کاٹنا پڑتا ہے، جرمانہ لگانا پڑتا ہے، مرد لوگوں کو سزا سنانا اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار شریعت ایک عورت کو نہیں دیتے ہیں۔ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے زمانے میں مجھے ایک کلمہ نے فائدہ پہنچایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فارس کے سلطنت والوں نے
بران نامی کوسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کے حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ یہ شریعت کے ایک اہم حکم ہے۔ عورتوں کو سامنے بٹھا کے بزنس کرنے والے مسلمان اس حکم کو صحیح طریقے سے سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، گوگل میں اسلام کیو اے ٹائپ کر کے پھر جب اسلام کیو اے ویب پیج اوپن ہو جائیں گے، اسی میں وومن رولر یا وومن ورک ٹائپ کر کے سرچ کریں۔ اس کے مطابق بہت سارے فتویٰ قرآن اور حدیث کے روشنی میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور پھر اتباع حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز باطل کو باطل سمجھنے اور پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اتوب الیک۔